نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تطعنون في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. متفق عليه. وفي رواية لمسلم نحوه، وفي آخره: أوصيكم به فإنه من صالحيكم. میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، اہل بیت کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو آج جو میں نے آپ کے سامنے ابھی حدیث پاک پڑھی ہے، اس میں اہل بیت میں سے حضرت اسامہ بن زید اور ان کے والد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی عظمت اور فضیلت کا بیان ہے۔ میں نے گزشتہ درس حدیث میں بھی آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی تھی کہ یہ اسامہ بن زید کون ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس ایک لڑکا جسے غلام بنا کر بیچا گیا، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا، اور اس کا نام تھا زید بن حارثہ۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس غلام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دے دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ زید بن حارثہ رہنے لگے۔ ان کے والدین کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ وہ فلاں شخص کے پاس، یعنی مسلمانوں کے نبی کے پاس ہے۔ ان کا بچہ غلام نہیں تھا، یہ کسی نے اغوا کیا تھا، اغوا کر کے ان ظالموں نے آگے اس کو غلام بنا کے فروخت کر دیا۔ تو ان کے والد صاحب چچا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر یہ عرض کی کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، اس کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آپ کے ساتھ جانا چاہے تو آپ مفت میں لے لو، اس کو لے جاؤ، نہیں جانا چاہتا ہے تو میں اس پر زبردستی نہیں کرتا۔ تو حضرت زید بن حارثہ کو جب بلایا گیا اور پوچھا گیا تو فرمایا میں اپنے والد صاحب اور چچا صاحب کے ساتھ نہیں جاتا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ رہوں۔ مجھے اپنے والد صاحب سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہے اور ان سے محبت ہے۔ میں اپنے والد کے پاس جو آزادی ہے اس آزادی سے میں بہتر حضور کی غلامی کو اس سے بہتر سمجھتا ہوں۔ لیکن اگر حضور کے پاس نہ ہوتے تو کب ان کا ذکر آج سے مطلب آج 14-15 صدیاں بعد کیسے ان کا ذکر ہوتا اور قرآن میں ان کا نام آنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ان کو منہ بولا بیٹا بنا دیا، اور اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب سے ان حضرت زید بن حارثہ کی شادی بھی کرا دی۔ اور یہ وہ واحد صحابی ہیں، رسول ہیں، جن کا ذکر، جس کا نام
قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ کو پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا جن کا نام تھا اسامہ بن زید، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شرف صحابیت سے نوازا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی بن گئے حضرت اسامہ بن زید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے موقع پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر بھیجا۔ حضرت زید بن حارثہ اس لڑائی میں شہید ہو گئے غزوہ موتا میں۔ اس وقت بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس غلام کو آپ نے کیوں امیر بنا دیا ہے، اور پھر بعد میں موتا ہی کے مقام پر رومیوں کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کو امیر بنا دیا لشکر کا۔ بڑی محبت فرماتے تھے زید بن حارثہ سے بھی اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید سے۔ جب اسامہ بن زید کو امیر بنایا تو لوگ تان کرنے لگے، باتیں کرنے لگے، ان کے پیچھے کہنے لگے چھوٹے سے بچے کو بڑے بڑے صحابہ کرام پر امیر بنا دیا گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ حدیث پاک لوگوں کے سامنے بیان کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کنتم تطعنون فی امارتہ فقد کنتم تطعنون فی امارت ابیہ، تم اس اسامہ بن زید کی امارت یعنی اس کے امیر بننے کے بارے میں باتیں کر رہے ہو، تان کر رہے ہو، ان کے خلاف بات کر رہے ہو، تو اس سے پہلے جب ان کے والد کو میں نے غزوہ موتا کے موقع پر امیر بنایا تھا تو اس وقت بھی لوگ باتیں کر رہے تھے، لوگوں نے باتیں کی تھیں، لیکن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْأَمَارَةِ، فرمایا اللہ کی قسم کہ وہ زید بن حارثہ امارت کے زیادہ لائق تھے امیر بنانے کے، اس لیے میں نے ان کو لشکر کا امیر بنایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، کہ بے شک وہ زید بن حارثہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَ، اور یہ ان کا بیٹا اسامہ بن زید ان کے بعد لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لہذا تم اس کے بارے میں تان نہ کرو، خلاف بات نہ کرو۔ بے شک اس کی عمر چھوٹی ہے لیکن اس میں حکمتیں ہیں، میں نے اس لیے اس کو تمہارا امیر بنایا ہے۔ اور ایک مسلم شریف کی دوسری روایت میں یہ بھی ہے اس کے آخر میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بہ، اسامہ بن زید کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس کا خیال رکھو، اس کی امارت کو تسلیم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ مِن صَالِحِیکُم، یہ تمہارے نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اور صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ زید بن حارثہ کو ہم زید بن محمد کیا کر پکارتے تھے، یہ حضور کے متبنہ منہ بولے بیٹے تھے، تو ہم ان کو کیا کر پکارتے تھے؟ زید بن محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے زید۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے جو نسبی والد صاحب ہیں ان کا نام لے کر پکارا کرو، نسبی والد کی نسبت سے پکارا کرو، حقیقی والد کی نسبت سے۔ اس لیے پھر اس کے بعد ہم نے ان کو زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا، ورنہ ہم پہلے ان کو زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ تو یہ عظمت اور فضیلت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قسم کے پوتے کی، کیونکہ زید بن حارثہ کو حضور نے بیٹا بنایا تھا اور اسامہ بن زید یہ ان کے بیٹے ہیں، گویا ایک طرح کے حضور کے یہ پوتے لگے۔ تو اس میں اسامہ بن زید کی بھی اور زید بن حارثہ کی بھی عظمت اور فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سارے